جوہر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جنگ ہے، بعض ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان ممالک نے ریکویسٹ کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے کہ حج اور عید گزرنے دیں، پھر اس کے بعد کوئی اسٹرائکس ہوں۔ کیا یہ فل سٹاپ ہے یا جنگ آگے بڑھے گی یا کوئی میڈیٹرز رول پلے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جو وہ تو ٹرمپ نے خود ہی کہا ہے کہ مسلمان ملکوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے نام بھی لیا سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر کا، کہ جی یہ جنگ ابھی کچھ دیر کے لیے مؤخر کریں اور جو دوبارہ سے اسٹرائکس نہ کریں، اس سے پہلے کوشش کریں مذاکرات کی۔ تو وہ کوششیں ابھی ہو رہی ہیں، اس وقت بڑی انٹینس ڈپلومیسی ظاہر ہے چل رہی ہے۔ جو ایران میں دیکھیں، پاکستان کے توسط سے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، اور اس میں دیکھیں کہ کتنی وزٹس جو ابھی پاکستان کی طرف سے جو اہم وزٹس ہو رہی ہیں ایران میں، یہ ظاہر ہے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی کرٹیکل پیریڈ ہے، اور بلکہ کئی لحاظ سے یہ میک اور بریک پیریڈ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے اس وقت، کیونکہ نہ صرف اس وقت ایران کے لیے، امریکہ کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا جوہر سلیم صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایران کے سابق صدر رہے محمود احمدی نژاد، ان کے حوالے سے جو پروپیگیشن ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، اور اس کی ایران نے تردید بھی کی ہے کہ شاید اندر سے گورنمنٹ چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی اور ان کا نام آ رہا تھا۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نروز کا سائیکولوجیکل وارفیئر، میڈیا کا بیانیہ یہ تھا یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت رجیم چینج ہونے کا تو وہاں پہ کوئی اس قسم کا امکان نہیں ہے۔ اس وقت جو اصل ہے، اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ سے اسٹرائک شروع ہوں تاکہ ان کو موقع ملے، وہ دوبارہ سے ایران کی جو کیپیسٹی ہے اس کو مزید ڈی گریڈ کریں، ان کی ملٹری کیپیسٹی اور ان کا انفراسٹرکچر۔ وہ تو چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ موقع بڑے عرصے بعد ملا ہے۔ دوسری طرف امریکن جو ہے، آئی تھنک امریکنز کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ اب ختم ہو، لیکن وہ جنگ ختم تب تک تو نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نیوکلیر جو کور ایشو، جس طرح میں کنسسٹنٹلی کہتا رہا ہوں، جب تک اس پہ کوئی اتفاق رائے نہ ہو جائے، تو اس وقت تک تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا اس جنگ سے نکلنا، کیونکہ ٹرمپ نے جے سی پی او اے سے وڈرا کیا تھا۔ جب آپ نے ایک معاہدے کو تاریخ کا بدترین معاہدہ کہہ کے اس سے وڈرا کیا ہو، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ اس سے تھوڑی بہتر شرائط پہ کرنا چاہیں گے، اور وہ بہتر شرائط یہی ہو سکتی ہیں جو ان کو سسپینشن مل جائے، جو وہ چاہتے ہیں کہ سسپینشن مطلب یہ کہ جو ہے زیرو انرچمنٹ کچھ سالوں کے لیے۔ امریکن 20 سال کی بات کر رہے ہیں، ایران 5 سال تک انڈیکیشنز تھیں کہ تیار ہوا تھا، تو وہ بیچ میں کہیں بات 10-12 سال پہ اگر آ جاتی ہے تو میرے خیال ہے وہ بہت ہی اچھی دونوں فریقوں کے لیے بڑی اچھی سچویشن ہوگی، اور اس کے بدلے میں ایران کو سینکشنز ریلیف مل جائیں کچھ، اور جس میں کہ اب سیکوینسنگ کا بھی خیر معاملہ ہے۔ لیکن میرے اگر اصولی طور پہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ ایک طرف یہ سسپینشن ہو جائے کچھ سالوں کے لیے اور دوسری طرف سینکشن ریلیف ہو جائے اور ان کے ایسٹس انفریز ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا سولوشن ہوگا دونوں فریقوں کے لیے۔ اچھا سلیم صاحب، اسی دوران اسرائیل فائدہ اٹھا کے لبنان پہ بھی پے در پہ بمباری کر رہا ہے، اور ایران امریکہ کانفلکٹ میں غزہ اور فلسطین کہیں دب گیا ہے، اس سے اسرائیل بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہے، اس جنگ کے کنٹینیو رہنے میں بھی، اس کی طوالت میں بھی انہی کو فائدہ ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی کی وجہ سے، لیکن یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے ان کی، بہت سالوں سے اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایران کی، جن کو وہ ایران کی پراکسیز کہتے ہیں، حزب اللہ اور حماس اور حوتیز کو امریکہ کے ذریعے انہوں نے بامبنگ کروائی تھی وہاں پہ، اور پھر جن ملکوں میں ایران کی حمایت یافتہ حکومتیں تھیں وہاں پہ بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ ختم ہوں، بلکہ کچھ جگہ پہ تو ختم کروا دی انہوں نے، جس طرح شام میں آپ نے دیکھا، سیریا میں، وہاں پہ ایران کی حمایت یافتہ حکومت تھی جو کہ اب نہیں ہے۔ اسی طرح یمن میں حوتیز جو ہیں ان کے خلاف ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ اسی طرح پھر عراق میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ان گروپس کو کمزور کیا جائے جو کہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لبنان میں بھی، تو لبنان میں ان کی کوششیں تو اب بھی جاری ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک پالیسی، ایک جو ہے نا، بڑی ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے اسرائیل کی، کہ ایران کو، اور جن کو وہ ایران کی پراکسی سمجھتے ہیں یا ایران کی حمایت یافتہ حکومتیں سمجھتے ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جوہر صاحب، یہ بتائیں کہ ہر سچویشن میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ابھی ٹھیک ہے مسلمان ایک ٹرموائل میں ہیں، کیا اپورچونٹی نہیں ہے کہ جیسے نیٹو کی کرنسی
ان کا ملٹری جو ہے وہ الائنس ایک ہے، یورو کرنسی ہے یورپ کی، تو مسلمان بیٹھ کے کوئی منیمم ایجنڈا، کوئی ملٹری فورن پالیسی کا کوئی طے کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے، گلف کنٹریز کو بھی پتہ چل گیا؟ دیکھیں اس میں کچھ مسلمان ملک تو اس میں آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیجی ممالک میں جس طرح میں کہہ بھی چکا ہوں کہ وہاں پہ جو بیسک آرکیٹیکچر ہے ان کے دفاع کا جو امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی تو شاید میں نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ملٹی لیئر ڈیفینس ہو سکتا ہے. اس میں پھر پاکستان اور ترکیہ اور یہ جو وہاں کے جس طرح سعودی عرب ہے، قطر ہے، اس طرح کے ممالک بالکل ان کے آپس میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے اور چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. دوسری طرف جس طرح یو اے ای ہے، یو اے ای کے تعلقات دیکھیں ان کے زیادہ انڈیا کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو ہیں ہی. اب تو وہ پھر دیکھیں سارے ملکوں کا، میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں، صرف اس خطے میں بھی سارے ملکوں کا ایک ہی چیز پہ اکٹھا ہونا مشکل ہے، کیونکہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں وہاں پہ، مختلف مکتبہ فکر ہیں ان ملکوں میں. تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم چند یا کچھ ملک ان میں سے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کا کچھ کوئی ملٹی لیٹرل فریم ورک بنائیں گے جس سے کہ ان سارے ملکوں کا دفاع مضبوط ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے ابھی آر ایس ایس کے کچھ رہنما نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، انڈین آرمی چیف دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کشمیر میں اب دوبارہ سے جو ہے وہ معصوم کشمیریوں کو گھروں سے نکالنا، کڈنیپنگ، جینوسائیڈ شروع ہو گیا ہے. تو کشمیر کا قضیہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کشمیر کا تو ظاہر ہے، جموں کشمیر ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے، اتنی دہائیوں سے ہے، اور اس کا معاملہ حل تو ہونا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. اگر استصواب رائے وہاں پہ اور ان کی جو کشمیری ہیں خود ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے، اصل میں تو اس طرح حل ہونا چاہیے. باقی دیکھیں کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی ہے، تو اس لحاظ سے اس میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی مذاکرات کی میز پہ یہ چیزیں حل ہونی چاہیے، لیکن ایک بامقصد پیسفل مذاکرات ہوں، جو کہ انڈیا اوائڈ کرتا رہا آج تک. جو ہے نا بہت سالوں تک، بہت دہائیوں تک تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کوئی مقصد مذاکرات نہ ہوں، اور بعد میں تو ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں، پاکستان پہ الزامات لگا کے پاکستان کا کیس کمزور کریں، جو کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. تو اب ان کو سوچنا چاہیے، یہ آپ نے صحیح کہا، ادھر سے مکس سگنلز آ رہے ہیں. آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کچھ کہہ رہا ہے، ان کے پچھلا آرمی چیف جو ہے وہ اس نے کچھ بھی بات چیت کے لیے بیان دیا ہے، لیکن ابھی کا جو آرمی چیف ہے اس نے بہت ہی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں شرنگیز قسم کے بیانات دیے ہیں. تو وہ جو ہے انڈیا میں جب تک اس پہ ان کا ایک جو ہے نا مربوط قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، ایک آواز جس میں ہو، تو اس وقت تک چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ یہ جو ایک مکس قسم کے سگنلز ہیں، یہ تو پھر جو ہے نا نیدر ہے نور دیر والی بات ہے.